مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ARYQ TV پر پروگرام حقیقت ایمان. آج عشرۂ نجات کی پہلی نشست کا گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت سے ہم شرف یاب ہو رہے ہیں. گفتگو ہے حساب و کتاب کے بارے میں. بہت خوبصورتی سے منزل بمنزل زینہ بزینہ ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. اب ہمیں مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضری دے کے یہ عرض کرنا ہے، عقیدہ شفاعت ایک بڑا مرکزی عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا، اہل ایمان کا. تو میں چاہتا ہوں اس کی کچھ وضاحت ہو جائے تاکہ اس عقیدے کے حوالے سے بھی اگر کچھ اذہان میں کنفیوژنز باقی ہیں تو وہ رفع ہو جائیں اس گفتگو کے ذریعے. صفدر صاحب، یہ وہ لفظ ہے جو ہماری ڈھارس بندھاتا ہے، کیا بات ہے، جو امید کی جوت جگاتا ہے، اللہ جو ایک کرن جگاتا ہے. یہ وہ لفظ ہے جو بے کسوں کے لیے کس ہے، بے بسوں کے لیے بس ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے. اللہ اکبر. ٹیکنیکلی اور شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو قیامت والے دن شفاعت برحق ہے. صحیح. شفاعت کو ماننا ایمان ہے اور مطلقاً شفاعت کا انکار کفر ہے. اللہ اکبر. اور میں اس پر ایک حدیث شریف، ویسے تو الجامع الصغیر کے اندر امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نقل کی ہے، لیکن میں نے پہلی دفعہ سرکار کی بارگاہ میں پڑھی تھی. اللہ. وہاں باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے جب حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہو نا، تو لیفٹ سائڈ پہ آپ ابھی پچھلے دنوں حاضری دے کے حاضری کا شرف پا کے آئے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اوپر وہ جو حضور کا ممبر تھا جہاں استوانہ حنانہ ہے، ریاض الجنہ کے بالکل اس دروازے پہ. سبحان اللہ. شاہ جی قبلہ نے تصدیق فرمائی. تو وہاں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، شفاعتی یوم القیامت حق فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا لَمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِهَا. آپ کو میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا میری شفاعت تو روز قیامت برحق ہے، لیکن ملے گی اسے جو مانے گا، ملے گی اسے جو مانے گا. فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا، جو ایمان نہیں رکھے گا وہ اس کا اہل ہی نہیں ہوگا. اور یہ جو ابھی کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا مدنی بابا نے پڑھا تھا نا، چونکہ ٹائم نہیں تھا، اس کا ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع جو ہے نا وہ تو ایسی تاریں چھیڑتا ہے. اعلیٰ حضرت اس میں ایک جگہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گرتے ہووں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، گرتے ہووں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد. اور پھر اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور ایک بات یہ میں ان کو بھی یاد ہے، آپ بھی یقیناً صاحب نظر، صاحب مطالعہ، صاحب علم ہے، اس کے مطلع اور مقطع میں جو ربط ہے نا، یعنی مطلع میں اعلیٰ حضرت نے کہا آپ تڑپ جائیں گے. اب مطلع میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ گر ان کی رسائی ہے. یہ اگر ہوتا ہے نا شک کے لیے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے. ڈبل ماشاءاللہ سے داد دے رہے ہیں. میرا دل کرتا ہے میں سارے کلام کی تشریح آپ میرا 1 منٹ لیں، آپ مکمل کریں. میں اسی شعر پہ ختم کر دیتا ہوں. سارے منٹس آپ کے ہیں. اب جی اب اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ گر ان کی رسائی ہے، تو یہ اگر تھا نا، تو یہ اگر والے شک کو مقطع میں ختم کر دیا اور کہا مطلع میں یہ کیا شک تھا. صفدر صاحب واللہ رضا، مجھے پتہ ہے بہت فیس کر رہے ہیں، مطلع میں تو کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ. مطلع میں تو کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. کیا بات ہے. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. سلام و رحمت ہو اعلیٰ حضرت کی روح پرفتو کی خدمت میں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے شفاعت کے موضوع کو مزید کھولتے ہیں. ابتداً عقیدے کی وضاحت فرما دی. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جب ہم شفاعت کا چیپٹر ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں شفاعت صغریٰ اور شفاعت کبریٰ کی ٹرمینالوجیز بھی استعمال ہوتی ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے، اس پر فرمائیے. اور قبلہ نے جو ساری گفتگو کی جی، اس کا تو مفہوم یہی ہے نا کہ برود معاشر تو سجے گا ہی اس لیے کہ میرے آقا کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے، مگر اللہ تو سب جانتا ہے. وہ ساری کتابیں
میرے رب کے لیے تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رسول اکرم کی فقط اتنا ثواب ہے انکار روزے محشر کا، اور تو ثواب بھی کوئی نہیں۔ اور اگر شفاعت کی بات نہیں ہونی تو برود محشر کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے جو ارشاد فرمایا شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ، اس کی دو توجیہات کی جاتی ہیں۔ شفاعت کبریٰ سے مراد تو یہ ہے کہ وہ شفاعت جو میرے رسول خود فرمائیں گے، اور شفاعت صغریٰ وہ ہے جو اللہ دیگر انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، علماء کو، مفتیان کرام کو بھی یہ اذن عطا فرمائے گا کہ وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کبریٰ بھی ہے، شفاعت صغریٰ بھی۔ اور جس حدیث مبارکہ کی طرف اور جس مقام کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا، وہاں یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے میرے آقا کی کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہے وہ اہل کبائر جو ہے میری امت میں سے۔ رسول رحمت پہ آپ وہ ساری حدیث مٹا لیں، یہ حدیث نہیں مٹا سکے کیونکہ وہ ریاض الجنہ کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مدینہ میں جہاں ریاض الجنہ کے دروازے پہ، ریاض الجنہ بھی تو ہمیں سمجھنا ہے نا جی۔ اللہ نے دنیا میں بھی ایک جنت رکھ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی جنت بھی رسول اللہ کے قدموں میں ہے، تو آخرت کی جنت بھی رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ اب صحابہ جنت میں پہنچنے کی دعائیں اتنی نہیں کرواتے تھے جتنی جنت میں آپ کے نالین اٹھانے کی دعائیں کروایا کرتے تھے، آپ کو وضو کروانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں بخشش کرواؤں گا۔ اس حوالے سے میں صرف ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا حضرت انس یہ روایت کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، رسول اکرم سجدے میں تھے اور دعا کرتے جا رہے، تو اس دن نماز میں بھی آقا نے یہ آیت بار بار تلاوت کی جو حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مولا بخش دے تو تیرے بندے ہیں، عذاب دینا تو تیری مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا اتنی بار کیوں تلاوت آپ فرما رہے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا انس میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وہ عیسیٰ تھے جنہوں نے کہا تھا مولا بخش دے تو تیری مرضی ہے، عذاب دے تو تیری، میں نے تو بخشوانے ہیں، میں نے تو تیری بارگاہ سے سر سجدے سے اٹھانا ہی نہیں ہے۔ تو انس نے عرض کیا آقا پھر کیا حکم آیا ہے؟ تو میرا آقا مسکرا کے کہنے لگے جبریل آیا ہے اور جبریل نے کہا اپنی امت کو صبح اعلان کر کے سنا دیجئے کہ آپ میں سے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، 70,000 بغیر حساب کے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا آقا کیا آپ نے اور نہیں سوال کیا، آپ نے کچھ اور نہیں مانگا؟ صرف 70,000 قیامت تک آپ کی امت تو اربوں میں ہوگی، صرف 70,000 جائیں گے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے سوال کیا تھا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک 70,000 کو بغیر حساب جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ شفاعت کبریٰ کا منظر ہے، اور ابھی کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تو انشاءاللہ جی میں اگلے حصے میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو زحمت دوں گا۔ یہاں وقت ہے اس تاجدار کا ذکر چھیڑنے کا جن کے ساتھ ہمیں شفاعت کی دولت میسر آنی ہے، صاحب شفاعت کا تذکرہ کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی بارگاہ میں۔ جناب الحاج کل ان سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر، آؤ در سیدہ پر نسل کریموں کی ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی
لجپال گھرانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، اللہ اکبر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبان و دل میں تصادم کا ڈر نہیں رہتا، زبان و دل میں تصادم کا ڈر نہیں رہتا، وہ دل میں ہو تو منافق بشر نہیں رہتا، نہ ایک لمحہ رہے بغض پنجتن دل میں، جدھر یہ رہتا ہے خالق ادھر نہیں رہتا۔ ایک وقفہ ہے ناظرین۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔